بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ جو پاکستان اس وقت تو بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے، بڑی کشمکش ہے، اقتدار کی کشمکش کے حوالے سے۔ یہ ایسی کشمکش کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن اقتدار کی کشمکش ایسی ہوتی ہے اور پھر آخرکار میں یہ ایک تبدیلی کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں اس میں مزید اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بذات خود اپنے طور پر یہ بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہمارے ادارے ہیں اس میں تصادم نہیں ہونا چاہیے، اس میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ لیکن میں آج جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا جو شہر ہے، رمضان میں جس طرح سے یہ روزہ داروں کی جو مسافر روزہ دار ہوتے ہیں یا گھر پہنچنے کے جن کو پہنچنا ہے اس میں دیر لگ جاتی ہے، اس کی جس انداز سے کراچی کے نوجوان بچے اور بوڑھے بزرگ جو ہے وہ جس طرح سے خدمت کرتے ہیں، وہ مجھے دنیا کے کسی شہر میں کسی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب ایسا لگتا ہے جس وقت آپ کہیں جا رہے ہوں روڈ میں سڑک کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی دہشت گرد آپ سے کچھ چھیننا چاہتا ہو۔ اصل میں وہ آپ کو پانی کی بوتل یا پکوڑے یا کھجور آپ کو دینے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ آپ کی گاڑی میں پانی کی بوتل ڈال کر یا پکوڑے یا کھجور ڈال کے چلا جاتا ہے، یا آپ کو روک کر جو اگر آپ کھڑے ہیں سگنل پر تو وہاں پر وہ ادب کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں، اور اس قدر تندہی کے ساتھ میں، اس قدر محبت اور خلوص کے ساتھ میں جو یہ کراچی کے لوگ جو ہیں اپنے سیام میں، ماہ سیام میں جس طرح روزہ داروں کی خدمت کرتے ہیں وہ قابل دید ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ دنیا کا کوئی شہر بھی اس طرح سے جو روزہ داروں کی خدمت ہے وہ کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہم سعودی عرب میں بھی رہے ہیں، ہم بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی رہے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور اس حوالے سے شاید مسلم دنیا کا سب سے بڑا شہر ہو، تو وہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو اگر کراچی سے فرض کر لیجیے کہ وہ ٹاور پہ کھڑا ہو اور اس کو جانا ہو بہت دور کہیں دارالصحت میں جانا ہو، یا ہمدرد یونیورسٹی جانا ہو، یا کراچی یونیورسٹی جانا ہو، یا اس کو ڈیفینس ہی کیوں نہ آنا ہو، یا پھر اس کو نیا نیو کراچی جانا ہو، یا نارتھ ناظم آباد جانا ہو، یا اورنگی جانا ہو، یا کرنگی جانا ہو، یا لانڈی جانا ہو، تو جہاں کہیں بھی جائے وہ لوگ جو ہیں خدمت کے لیے ہر جگہ پر آپ کے لیے سڑکوں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو روزہ داروں کی خدمت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات جو ہے کوئی اتنی فیاضی بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی جس طرح سے یہ لوگ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور تو جہاں سے یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ لوگ باغ جھوک جو ہے وہ ٹرینیں بھر کے یہاں آتے ہیں، تو یہاں پر ایک نیا بات ہمیں دیکھنے کو ملی کہ انہوں نے ایک دفعہ اپیل کی کہ جو لوگ بھی ہیں وہ لوگ جو یہاں سے جو ہے لاکھوں روپے کما کے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ ان کو نہ دیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اس طرح سے کراچی کی جو خصوصیت ہے کہ وہ پورے ملک کو پالتا ہے، اس خصوصیت کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا جو بھی دل میں آدمی کسی کے خیال آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے جذبات بھی کوئی قدر کرتے ہیں ہم، تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ پہلے اپنے بعد میں اول خیش بعد درویش کی کیفیت ہے، یعنی پہلے اپنوں کو دے پھر بعد میں دوسروں کو دے۔ تو یعنی اگر کراچی والوں کو پہلے دے اور وہ یہاں پر لوگ ایسے جو کہ ضرورت مند نہیں ہیں وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور وہ پھر یہاں سے پھر بہت سارے لاکھوں روپے کما کے چلے جاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ اور وہ اب سڑکوں پر اتنا بھیڑ بھی نظر نہیں آتی ہے جو پہلے جو فقراء کی یا جو غریب لوگوں کی جو بھیڑ ہوتی تھی، یا سڑک کے دہانے پر یا سگنل پر جو کھڑے ہوتے تھے ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو اس طرح سے جو کراچی کا جو اپنا جو خاصہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ہم اپیل کریں گے کہ اس کی بجائے جو کراچی کی فیاضی ہے وہ کھل کر سامنے آنی چاہیے، اور وہ جو اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کھل کے سامنے تو آ رہی ہے، لیکن اب جو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ درست عمل نہیں ہے۔ جہاں تک بھی ہو سکے، جہاں تک بھی پہنچے آپ کی خیرات، اگر کوئی آدمی اسے ناجائز بھی فائدہ اٹھا رہا ہے تو دے دیں اس کو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا، کراچی والوں کو اور دے گا، اور دیتا ہے وہ تو۔ اور دیکھیے کتنے طوفان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان طوفانوں سے ہمیں بچا لیتا ہے۔
کتنے جو ہے بہت سے تباہی کے جو سیلاب بھی آتے ہیں، جو پانی کی جو قلت بھی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی قلت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی رواں دواں رہتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ خاص طور پر جو کراچی کے جو لوگ جو ہیں فیاض ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس میں خرابی بھی ہیں۔ بچے جو ہیں، جیسا کہ آج جمعے کی نماز میں جو ہمارے جو پیش امام صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کو اس وقت بجائے کرکٹ کھیلنے کے یا ٹی وی دیکھنے کے یا اس میں یہ جو ہمارا اسمارٹ فون ہے اس کو اس پر کام کرنے کے بجائے اگر وہ عبادت کریں تو یہ رمضان کے دن جو ایسے ہیں کہ جس میں عبادت جو ہیں وہ ہر لمحہ کی عبادت جو قبول ہوتی ہے، اس میں ایک ایسی دعا ضرور ہوتی ہے جو روز قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جو فجر میں جاگتے ہیں اور ان کو فجر سے پہلے جو وقت ہے دعا کا، اس وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مانگو کیا مانگو، پھر وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ایک تو یہ بات ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جس انداز سے یہ روزہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیاضی کرتے ہیں یا جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا فطرہ دیتے ہیں یا جو غربا یا طمع کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی یہاں پر ثانی نہیں ہے کراچی کا کوئی، بلکہ کوئی شہر جو ہے پاکستان کا جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باقی کا فیاضی کے معاملے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے تو اتنے نہیں ہیں جتنے کہ عربوں کے پاس ہیں، لیکن اللہ اس کے کہ باقی سارے کاموں میں کراچی جو ہے پیش ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اس خراج تحسین کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، کسی اور پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔